کشف المحجوب میں علی بن عثمان حجویری صاحب نے جو 14 نمبر باب باندھا ہے نا، وہ سہو اور سکر کے کانٹیکسٹ میں باندھا ہے. اس میں انہوں نے جنید بغدادی کا سہو ثابت کیا ہے اور بایزید بستامی کا سکر ثابت کیا ہے. سہو یہ سواد والا ہے، سین والا نہیں ہے. سین والا سہو ہوتا ہے بھول، سجدہ سہو. سواد والا سہو جو ہے اس میں ہا دوسری ہلوائی والی آتی ہے. وہ ہوتا ہے کہ کوئی شخص ہوش میں کوئی غلطی کر بیٹھے. اور سکر جب بندے کی ہوش نہ ہو، یعنی ٹون نہ شتی ہاتھ کچھ بھی کہہ لیں. اب اندازہ کریں علی حجویری صاحب نے کشف المحجوب میں، کون سی کشف المحجوب؟ جس کشف المحجوب کے قصیدے پڑھے ڈاکٹر صاحب نے، جس کشف المحجوب کے قصیدے پڑھے خادم رضوی صاحب نے، جس کشف المحجوب کے قصیدے پڑھے ڈاکٹر اشرف جلالی صاحب نے. اس کشف المحجوب کے اندر انہوں نے کہا کہ یہ جو جنید بغدادی کا صاحب تھا نا کہ ہوش میں کوئی غلط کام ہو جائے، تو حضرت داؤد علیہ السلام بھی تو ہوش میں ہی تھے نا جب انہوں نے اپنی صحابی کی ایک بیوی کو دیکھا اور وہ انہیں پسند آئی. وہ تورات کے اندر جو توریت کے نام سے چھاپی ہوئی ہے اولڈ ٹیسٹمنٹ، اس میں ایک جھوٹا واقعہ، چونکہ وہ ٹیمپرڈ کتاب ہے، اس کو کوٹ کر دیا. یہ بتانے کے لیے نہیں جھوٹا، یہ بتانے کے لیے کہ یہ بھی سچا، اور ہمارے بزرگ بھی یہی کرتے تھے. اس صحابی کو آگے جنگ میں بھیج کے قتل کروا دیا حضرت داؤد نے، اور اس کی بیوی کے ساتھ شادی کر لی. وہ کہتے ہیں تو جنید بغدادی کا بھی تو صاحب یہی ہے نا. اور سکر کہتے ہیں، سکر بایزید بستامی کا ہمارے نبی کی بھی تو ایک دفعہ ایک صحابی کی بیوی پہ نظر پڑ گئی تھی، نعوذ باللہ. ادھر تک بھی بات رہتی نا کہ وہ اچانک نظر پڑنا وہ ہو سکتا ہے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں. لیکن کہا کہ وہ نبی کو پسند آئیں، اللہ نے ان کے دل میں نفرت ڈال دی اپنے خامند کی، خامند نے انہیں طلاق دی اور پھر حضور نے شادی کر لی. یہ جو سٹوری گھڑی ہے نا، یہ سب سے خطرناک معاملہ ہے. اور کہا اس سے بایزید بستامی کے سارے کارنامے ثابت ہوتے ہیں. اگر وہ کہتا ہے سبحانی ما اعظم شأنی، میں پاک ہوں، میری شان کتنی بلند ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، سکر میں. اگر وہ کہتا ہے لوائی اعظم من لوائی محمد، میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بڑا ہوگا، جو تذکرۃ الاولیاء میں لکھا، اور انہوں نے سارے واقعات ساتھ ساتھ لکھے ہوئے تذکرۃ الاولیاء میں، سبحانی ما اعظم شأنی، اور محمد اور تمام پیغمبر میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے، نعوذ باللہ. اور میں ہی عرش ہوں، میں ہی کرسی ہوں، میں ہی ابراہیم ہوں، میں ہی عیسیٰ ہوں، میں ہی موسیٰ ہوں، میں ہی محمد ہوں. استغفر اللہ. کتے کی موت مر جاؤ تم لوگ بھی، تمہارے ماننے والے بھی، اگر تم لوگوں نے یہ کہلوایا ہے یا کہا ہے، اور اگر نہیں کہا تو اللہ کے حضور بری ہو. تو یہ ساری باتیں کشف المحجوب میں صرف سبحانی ما اعظم شأنی انہوں نے لکھا اور کہا کہ یہ یعنی ان کے منہ سے اللہ بول رہا ہوتا تھا. خیر اس کو میں الگ سے ڈسکس کروں گا. یہاں پہ انہوں نے صاحب اور سکر ثابت کیا، نبی اسلام کو تختہ مشق بنایا. حیران کن بات دیکھیں، کشف المحجوب چھاپی ہے نا جو خادم رضوی صاحب نے اٹھائی ہوئی ہے نا، وہ ضیاء القرآن پبلیکیشن کی پرنٹ ہوئی بھی ہے. اس کا مقدمہ لکھا ہے پیر کرم شاہ صاحب نے، کیونکہ ضیاء القرآن پبلیکیشن ان کا ادارہ تھا. اور انہوں نے کشف المحجوب کے مقدمے میں لکھا، صفحے کے صفحے کالے کیے کہ اس طرح کی کوئی کتاب تصوف میں نہیں ہے، یہ زبردست کتاب ہے، یہ سب کچھ. حالانکہ اس میں ساری بکواسیات لکھی ہوئی تھی. وہی پیر کرم شاہ صاحب جب اپنی ضیاء القرآن تفسیر لکھتے ہیں قرآن کی، تو انہوں نے جب سورۃ الاحزاب کی تفسیر لکھی ضیاء القرآن میں، تو اس میں وہ لکھتے ہیں کہ یہ جو نبی الاسلام کے اوپر تہمت لگائی گئی نا، زید ابن حارثہ کی بیوی والی، یہ کافروں نے سازش کر کے ہماری کتابوں میں واقعات داخل کیے ہیں. وہاں لکھا یہ کافروں نے داخل کیے ہیں، کشف المحجوب میں داخل ہوئے ہوئے تھے. یعنی وہ ان کو کافر کہہ رہے تھے؟ نہیں، ان کو نہیں کافر کہہ رہے تھے، ورنہ تو یہ کتاب پرنٹ نہ کرواتے. ایک ٹکٹ میں دو مزے، ادھر کفریہ واقعات اور ادھر کیا کہہ رہے ہیں کہ جی یہ کتاب بہت اچھی ہے. اور پیر کرم شاہ صاحب سے ان کی جان نہیں چھوٹ سکتی، کیونکہ پیر کرم شاہ صاحب ڈاکٹر طاہر القادری کے استاد ہیں. جی ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے جو اپنے ٹاپ آف لسٹ 5 استاد ہیں نا، ان میں سے ایک ہیں جن سے دورہ حدیث اور یہ سب کچھ کیا ہوا ہے. تصویریں انہوں نے اپنی لگائی ہوتی ہیں ساتھ کہ میں ان کا شاگرد ہوں.
ڈاکٹر صاحب تھوڑے استاد نے بھی کام پایا ہے، کشف المحجوب کا مقدمہ لکھا اور جو واقعات کشف المحجوب کے تھے ان کو کفریہ بھی کہا اور کہا کافروں نے سازش کی، یعنی داتا صاحب نے سازش کی ہے. ہاں یہی لکھا نا. دیکھیں ان ظالموں نے نبی الاسلام کے اوپر جھوٹ باندھا جن کے بارے میں قرآن میں ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. نبی الاسلام اخلاق کے بلند ترین درجے کے اوپر فائز ہے. پھر آیا مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ. تمہارے نبی نہ کبھی بہکے ہیں اور نہ کبھی بے راہ چلے ہیں. پھر بخاری مسلم میں حدیث ہے نبی الاسلام میں کنواری لڑکیوں سے زیادہ شرم و حیا تھی، اور جب آپ کو کوئی چیز ناگوار ہوتی تو آپ کے چہرے اقدس سے ہم محسوس کر لیتے تھے. یعنی نبی الاسلام اپنے جذبات پہ کنٹرول بھی نہیں کر سکتے تھے. کلین سلیٹ بندے کی نشانی ہے، جو دل میں ہے وہ چہرے پہ نظر آ جاتا تھا. ان کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ صحابی کی بیوی جو ہے اس سے شادی کر لی بعد میں. اچھا ان کے کچھ چھوٹو مولوی لانچ ہوئے، انہوں نے کہا کہ اس قسم کی گستاخیاں تو مسلم شریف میں لکھی ہوئی ہیں. اچھا اب دیکھیں کتنے یہ کہانی باز ہیں، یہ اپنے بزرگوں کو بچانے کی خاطر حدیثوں کا مذاق اڑاتے ہیں. مسلم شریف میں کوئی ایسی حدیث نہیں ہے. مسلم شریف میں جو حدیث ہے وہ تو امت کی رہنمائی کے لیے کمال چیز ہے کہ نبی الاسلام ایک جگہ بیٹھے تھے، سامنے سے کچھ عورتیں گزری، آپ کی نگاہ پڑی، آپ فوراً اندر گئے، اپنی بیوی کے ساتھ ازدواجی تعلق قائم کیا اور واپس آ کے صحابہ کرام سے کہا کہ اگر اچانک کسی کی نظر پڑ جائے کسی نامحرم عورت پر تو فوراً اپنی بیوی کے پاس جائے، اس کے پاس بھی وہی کچھ ہے اور یوں اس کے دل سے اس عورت کا خیال نکل جائے گا. یہ تو آپ تعلیم فرما رہے تھے، اس میں یہ نہیں لکھا جو تمہارے علی اجمیری صاحب نے لکھا ہے بقول تمہارے. پھر تو سٹوری یہ بنتی تھی کہ وہ عورت گھر گئی، اس کے خاوند کے دل میں نفرت ڈال دی اور حضور نے پھر اسی عورت سے شادی کر لی. یہ لکھا ہوا ہے کشف المحجوب میں. تم اپنی گندگی کو ثابت کرنے کے لیے مسلم شریف کے اوپر حملہ کرتے ہو، بے شرمو. مسلم شریف میں ایک اور حدیث ہے کہ نبی الاسلام نے فرمایا کہ اگر کسی کی اچانک نامحرم پر نظر پڑ جائے تو میرے رب نے مجھے یہی حکم دیا کہ میں اسے نظر کو ہٹا لوں. یہ تو نبی الاسلام تربیت کر رہے تھے. کبھی کچھ لے آتے ہیں کبھی کچھ. اور جی 3 لوگوں سے قلم اٹھا ہوا ہے جی، بخاری میں تعلیقاً روایت ہے اور جامعہ ترمذی میں. بالکل وہ بتاؤ نا کون سے ہیں جی؟ پاگل. تو بزرگ پاگل سن نہیں، وہ اللہ کی محبت میں پاگل تھے. اللہ کی محبت میں پاگل ہو کر رسول اللہ پر بھونکتے تھے، اپنے ناموں کے کلمے پڑھواتے تھے. یہ تو شتیہات بھی نہیں سرکار، وہ تو ہے با محمد ہوشیار، با خدا دیوانہ باش، با محمد ہوشیار. دیوانگی اللہ کے لیے چلے گی، وہ بھی ہمارے نزدیک تو اللہ کے لیے بھی نہیں چلتی. ان کی جو بکواسیات ہیں شتیہات، اس میں تم نے تو رسول اللہ کی عصمت کے اوپر ڈاکے مارنے کی کوشش کی ہے. تو دیکھو اللہ نے کیسا بدلہ لیا ہے. 1200 سال میں جو عزت ویل کی تھی نا، 12 سالوں میں میرے نبی سا ہے کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شاہی کوئی نہیں. نبی الاسلام کے اوپر حملہ کیا تو یہ شتیات بھی نہیں بنتی، بالکل فراڈ کے اوپر مبنی ہے. تو پاگل سے قلم اٹھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، سوئے ہوئے شخص سے، اور تیسرا جو نابالغ ہے. پھر آخری کے پاس پتہ کیسا آ رہا ہوتا ہے؟ وہ جی مسلم شریف میں ایک حدیث ہے نا، وہ جو نبی الاسلام نے توبہ کرنے والے کی مثال بیان کی تھی. اس کی سواری پر اس کا سامان لدا ہوا تھا، ریگستان میں اس کی سواری گم گئی، اسے اپنی موت سامنے نظر آئی، پریشان ہو کے بیٹھا تھا. اچانک وہ سواری سامنے آ گئی، کیونکہ ریگستان میں سواری گم گئی تو موت یقینی، کیونکہ کئی کلومیٹرز تک کوئی پانی نہیں. تو وہ اتنا خوش ہوا کہ بے اختیار اس کی زبان سے نکلا. کہنا تو اس نے یہ تھا کہ اے اللہ میں تیرا بندہ تو میرا رب، لیکن اس کی زبان لڑکھڑا گئی. آگے الفاظ ہے من شدت الفرح، خوشی کی شدت کی وجہ سے، اور اس کی زبان سے نکل گیا اے اللہ تو میرا بندہ میں تیرا رب. تو کہتے ہیں بس بزرگوں سے بھی یہ ہو جاتا تھا. او بزرگ تے کہہ رہے ہیں بیٹا پڑھ. پھر ایک پہلے پڑھایا سی نا جڑا وہ بھی ٹھیک سی. اے میں امتحان خدا دا نا جے، نبی الاسلام کی حدیث کو تختہ مشق بنا دیا. ان کی آپ عقل کا لیول دیکھیں. ویسے یقین کریں کامن سینس بھی ان لوگوں میں نہیں ہے. آگے نہیں پڑھتے من شدت الفرح، زبان لڑکھڑائی. یہ نہیں کہ بیٹا پڑھ. آپ کو تو انہوں نے یہ پڑھایا کہ کوئی جھوٹی موٹی بھی قادیانی لکھ کے جرمنی چلا جائے تو قادیانی ہو گیا. تمہارے بزرگ سچی مچی بھی چیک کروانے کے لیے کلمے پڑھائے تو وہ بزرگ ہی رہے. نانا سرکار ان کی بزرگی بھی گئی، چاچیاں بھی گئیں. چشتی چاچو تیری ساری چاچیاں گئیاں، نکاح بھی گیا، بیعت بھی گئی.
وہ بیعت تو کر ہی نہیں سکتا تھا, اس کی تو نکاح ادھر ہی ٹوٹ گیا تھا. اس نے جب یہ قادیانی لکھوا کے جرمنی جانے لگا تھا, چشتی چاچو نال مرید نال, اس کی تو اپنی بیعت ٹوٹ چکی تھی, وہ کیسے مرید کر سکتا ہے؟ یہ ساری کی ساری کہانی ہے, اور انشاءاللہ تعالی ہم اس پہ زیرو ٹالرنس رکھتے ہیں. ہماری دعوت کی کامیابی کا راز یہ ہے کہ ہم نے توحید کے معاملے میں, ختم نبوت کے معاملے میں, اہل البیت کے معاملے میں زیرو ٹالرنس رکھی ہوئی ہے الحمدللہ اللہ کے فضل سے. تو یہ کہانیاں کرانی چھوڑ دیں. پھر آخر ان کے پاس بہانہ تھا جی, وہ بعد میں کسی نے داخل کر دی الحاقی عبارتیں ہیں. سرکار یہ پرنٹ تو تم لوگ کر رہے ہو, اس کے چندے تو تم کھا رہے ہو, تو پھر مجھ سے پہلے تمہیں خود ہی چاہیے تھا کہ ہم نے یہ ہزاروں سال تک ہمارے بزرگوں نے حرام خوریاں کی ان کتابوں کے اوپر, ہمارے بزرگوں کو اللہ معاف کرے, ان کی قبروں میں جو کیڑے پڑے ہیں ان گستاخانہ کتابوں کی وجہ سے اللہ ان کو معاف کرے, ہمیں بھی معاف کرے. یہ تمہیں کہنا چاہیے تھا. الٹا ایک انجینئر کے خلاف ہو گیا جی, انجینئر جڑا بابے نے مگر پی گیا جی, اوے پی گیا جو تہاڈے بابے نوں پی گیا جی, اوے پی گیا جی تہاڈے پیواں پیراں نوں سر نکلو باہر. اسی پھر بھی نوکری ادا کردے پئے, اسی پھر بھی نوکری ادا کردے پئے. سبحان اللہ. اوے مرزے دے خلاف تہاڈے پیو نے کرنیاں نے, نکلو باہر. سٹیج پر بیٹھنے والے ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں, مجھے بتائیں یہ کام تماشا کرتے ہو, پھر کہتے ہیں مسلک کا کام نہیں ہوتا. مسلک والوں کو تم خود رگڑتے ہو, اور جرا تواڈے پیواں نوں پی گیا ہن تسی چوپ بیٹھے ہو, اور نکلو باہر. بالکل میں پی گیا, نہیں کوئی چھٹنا بابا میں. بالکل ہماری زندگی کا اولین مشن ہی یہی ہے کہ تمہارا بابا کوئی نہیں ہم نے چھوڑنا. کیوں؟ تم نے عزتیں اویل کی اللہ اور اس کے رسول کے نام کے اوپر, سواریاں سوار کی تم نے مکے اور مدینے کی آوازیں لگا کے, اور پھینکی بغداد میں, اجمیر میں, دیوبند میں اور بریلی میں. غداری کی تم نے اپنے نبی کے ساتھ. تو دیکھو اللہ تعالیٰ نے کیسا بدلہ لیا ہے. ایسا بندہ اٹھایا جو تم ہی میں سے نکلا ہے. ہاں وہ بھی کیا دن تھے, ہم بھی ایک جن تھے. آج ہم دیو ہیں, جنوں کے بھی پیو ہیں, ہاں بلکہ دیو کے بھی پیو ہیں, دیوبند والے. یہ بگوٹن کی بات ہو رہی, میں ایک استاد شاگردگی کے معاملے میں کہہ رہا ہوں, علمی طور پہ. ہمارا ایک نعرہ تمہارے سارے بزرگوں کو فارغ کرتا ہے, میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تھے شے ہی کوئی نہیں. تو یہ صاب اور شکر کی عبارت, اس کا جو انہوں نے کوئی جواب بھی دینا تھا نا لولا لنگڑا, وہ بھی میں نے دے دیا. یہ ساری کی ساری چیزیں فراڈ کے اوپر مبنی ہیں ان کی. آج کل انہوں نے ایک تازہ دفاع نکالا ہے, وہ کہتا ہے جی بخاری میں بھی ایک گستاخانہ حدیث ہے کہ نبی الاسلام نے خودکشی کی کوشش کی. جب میں نے اس کا جواب دیا کہ خودکشی کی نہیں, کوشش کی. کسی زمانے میں نے یہ بیان کیا تھا کہ یہ گستاخانہ ہے, پھر میں نے رجوع کیا تھا. اگرچہ ہمیں اس زمانے میں بھی فرق نہیں پڑتا, ہم نے کہا تھا کہ اس کی سند ہی نہیں بخاری میں, یہ بے سند ابن شہاب زہری کا قول ہے, اور بخاری کی حدیثیں صحیح ہیں, اقوال اس میں ضعیف ہو سکتے ہیں. لیکن آج میں یہ کہتا ہوں کہ یہ اگر کوئی صحیح بھی مانے گستاخی ہے نہیں. قرآن میں لکھا ہے اس عورت نے یوسف کا قصد کیا, یوسف بھی قصد کر لیتا اگر اپنے رب کی برہان نہ دیکھتا. تو کیا یہ گستاخی لکھی ہوئی ہے قرآن میں؟ تو اگر بخاری میں نکل آیا کہ حضرت جبرائیل کو حضور نہ دیکھتے تو خودکشی کر لیتے, تو اللہ نے بچا لیا. وہاں پہ آیا کہ ہم نے یوسف کو بچایا, یہاں نبی کو بچایا. گستاخی تو ہے ہی کوئی نہیں. لو سامو اگے ٹر, جیڑی شے کڈو, ایک ایک چیز کا جواب دیاں گا قرآن و سنت سے انشاءاللہ تعالی. ہاں